بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق کے حامل تھے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. قرآن کریم بھی گواہی دیتا ہے اس بات کی. فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. سورۃ القلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بڑے اخلاق پر فائز ہیں، بڑے درجے کے اخلاق پر فائز ہیں. اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق دراصل اندرونی جذبات کو کہا جاتا ہے. انسان کے جو اندرونی جذبات ہیں وہ اخلاق ہیں. اب جو اندرونی جذبات ہیں ان کا اگر اثر باہر کی طرف اچھا ہو اور بیرونی طور پر ظاہری طور پر اچھا ہو تو کہا جائے گا کہ اس کے اچھے اخلاق ہیں، لیکن اگر اس کے اثرات ظاہری طور پر برے ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی برے اخلاق والا ہے. اخلاق کے متعلق بات کی جائے، ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ لمبی چوڑی بات کی جا سکتی ہے اور بہت لگا بندہ اس کے اندر کوئی بیان مختصر طور پر کرنا یہ تو بہت مشکل ہے. اخلاق ایک بہت بڑا باب ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم کے افراد کیا کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہا کرتے تھے. سچے ہیں، امانت دار ہیں. لیکن جیسے ہی دین کی تبلیغ کی، اللہ کا دین پہنچانے لگے تو کوئی ساحر کہہ رہا ہے، جادوگر، اور کوئی نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا رہا؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھیں. دشمنوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل رہا، کیا رویہ رہا. یہ سب اخلاق کا کرشمہ ہے، یہ سب اخلاق ہے. اب ہمارے ماحول کے اندر اس وقت کسی سے مسکرا کر مل لیے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی بڑا با اخلاق آدمی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اخلاق ہے، لیکن یہ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مکمل اخلاق ہیں. نہیں، یہ ایک اثر ہے، اس کا اچھے اخلاق کا ایک اثر ہے. اور دوسری طرف دیکھیے وہی آدمی جو ایک سے مسکرا کر مل رہا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ فرض کر لیجئے خاندانی طور پر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہاں پر وہی مسکراہٹ تبدیل ہو جاتی ہے غصے میں. تو اپنوں کے ساتھ تو کچھ اخلاق اور دوسروں کے ساتھ کچھ اخلاق، اس کو اچھا اخلاق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس وجہ سے اخلاق کا جو باب ہے یہ بہت وسیع ہے. اس کے اندر انسان کو غصے کو پینا یہ بھی ہے، جیسے قرآن کریم میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے. تو اگر لوگوں سے درگزر کرنا نہ ہو اور غصے کو پینا یہ مزاج میں نہ ہو تو اس کو اخلاق نہیں کہا جائے گا. اس کو اخلاق نہیں کہا جائے گا. اخلاق اس وقت کہا جائے گا جب یکساں طور پر دشمن ہو یا دوست، دونوں کے اندر اس طریقے کا رویہ ہو جو شریعت کے تقاضے کے مطابق ہے. اگر خدا نخواستہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کو اخلاق نہیں کہا جائے گا. اس وجہ سے اخلاق کا جو باب ہے اس کے لیے
سب سے بڑا جو ہمارے لیے سورس ہے، جب سب سے بڑا جو ہمارے لیے ذریعہ ہے، وہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنوں کے ساتھ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہیں تو ازواج مطہرات کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حاکم ہیں تو مدینہ میں جب حاکم بنے تو اس وقت کیا رویہ تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا انتقام کا، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا رد عمل رہا، اس کو دیکھیں ہم۔ اس وجہ سے حدیث میں ہم نے جو بھی پڑھا وہ کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے حامل تھے۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا نہیں ہو سکتا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اس وجہ سے ہمیں کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔